اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ نفس لوامہ جو ہے اس کو نفس امارہ پر فوقیت ہے، وہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور یہ آپ کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر اس سے جو اعلیٰ ترین ڈگری ہے کہ وہ توبہ کرنے کی طرف جب مائل ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اطمینان کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں سٹیپس میں چیزیں ہیں، اور اس میں جیسے نجم بھائی نے ہمیں نفس کی بہت ساری بیماریاں بتائیں، تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہی نیڈز اے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر میں بھی پھر ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ ڈاکٹر آپ کو بہت مل جائیں گے، پڑھانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، وی نیڈ اے کنسلٹنٹ۔ وہ کنسلٹنٹ بہت ضروری ہے، اور کنسلٹنٹ کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو پک کر کے پن پوائنٹ ڈائگنوز اینڈ پن پوائنٹ ٹریٹمنٹ، اور ساری زندگی لے کے جان چھوٹ جاتی ہے۔ وی نیڈ سچ اے ٹیچر جو کنسلٹنٹ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، نفس کی بیماریوں کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ترک رذائل کہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے ٹرم ہے، ترک رذائل۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ شراب پیے گا، وہ شراب کی طرف چل پڑا، شراب خانے میں پہنچ گیا، اور وہاں اس نے گلاس کو پکڑا۔ اچانک اس کے دل میں آیا کہ نہیں یار، یہ تو غلط ہے۔ اس نے نہیں پیا تو اس نے گناہ نہیں کیا، گناہ اس نے نہیں کیا، گناہ گار وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر اس چیز کے لیے رغبت ہے، رغبت ہے کہ کاش یار یہ چیز جائز ہوتی، رغبت۔ یہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا، یہ ایسا ضرب لگاتے ہیں کہ آپ کے اندر سے اس کی رغبت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی رغبت کو، اس کی کشش کو، اور ذوق عبادت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان پھر اللہ کے ساتھ مکمل رجوع میں آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو فرما دیتا ہے، وہ ترک رذائل جو ہوتا ہے، جو اندر کی اس کی صحیح طریقے سے جو اس کی بیس میں سے ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اور جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل اب میرا ہو گیا ہے، جاؤ اس سے پیار کرو۔ پھر اور آگے بڑھتا ہے، اللہ کی قرب میں رجوع میں آتا ہے، اے جبرائیل جاؤ فرشتوں کو بتاؤ، فرشتے تنزل الملائکہ۔ پھر وہ اس خلوت میں بھی انجمن اور محفل سج جاتی ہے، اور پھر اور بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندوں کو بتا دو، بندے پھر اس کی عزت کرتے ہیں۔ پھر اور بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ چرند پرند ہر چیز کو بتا دو، یہ بندہ میرا ہو گیا۔ پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ موذی جانور بھی اس کے لیے جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ پھر اللہ کا نیک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے، سواری کر رہا ہے۔ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، تو آپ چونکہ بادشاہ حاکم وقت تھے، تو آپ جو ہے نا اپنے محل میں سو رہے تھے، اور چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا بھائی کون ہے، چھت پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی چھت پہ میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی کمال ہے، اونٹ ڈھونڈنا تو صحرا میں جاؤ، چھت پہ بھی کبھی اونٹ چڑھ سکتا ہے جو، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ صوفی بزرگ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم بن ادھم جیسے تم محل میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو، ایسے میں چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بس بات لگی دل پہ، سب چیزوں کو ٹھوکر ماری، دریا کے کنارے جا کر ٹوپیاں سینا شروع کی۔ وزیر پریشان ہو گئے کہ بھائی بادشاہ کو بلاؤ، پوری اسٹیٹ مر رہی ہے، بادشاہ شاید تھک چکا ہوگا، گئے بادشاہ صلاح واپس آ جائیں، بادشاہی اتنی بڑی بڑی، اور آپ جلال میں آئے اور آپ نے اپنی سوئی جو ہے دریا میں پھینکی، اور مچھلیوں کو حکم دیا، مچھلی سوئی لے کر باہر آئی، اور آپ نے وزیروں کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہی وہ ہے یا بادشاہی یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہیں۔ پھر وہ بندگی کے اس معیار پر پہنچے، تزکیہ نفس کی، اور جہاد بن نفس ایسا کیا کہ دریا کے کنارے بیٹھ پر ایک بادشاہ وقت جو ہے، یہ کیفیت جو ترک رذائل کا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ نیچے پڑا ہے گند، اوپر پڑا ہے ایک من پھول گلاب کے، کچھ دن خوشبو آئے گی، لیکن اس کے بعد بیچ میں اسمیل شروع ہو جائے گی۔ دا فرسٹ اسٹیپ از ترک رذائل، دا گراؤنڈ۔ اس گراؤنڈ میں سے جب گندگی اٹھا دیں گے، آپ پھول ایک بھی رکھ دیں تو آپ کو کئی دن مہک دیتا رہے گا۔ یہ جو جہاد بن نفس ہے نا، اس کے اندر کنسلٹنٹ کی یہ خوبی ہے کہ وہ ترک رذائل کرتا ہے، وہ اس کے دل میں سے اس برائی کا حب اور کشش اور ذوق جو ہے اس کو نکال کر اس کو اللہ کے ساتھ پختہ رجوع میں کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا میں نجم بھائی کے ساتھ، نجم بھائی ضرور اس کو جانتے ہوں گے، صاحب علم آدمی ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، کہ ایک ہے نفس کی بیماریاں اور ایک ہے نفس کی مرغوب چیزیں، مرغوب چیزیں۔
وہ رغبت والی چیزیں جو نفس کے لیے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا مجھے 3 چیزیں ملی ہیں، اور وہ رحمت عالم سے نے ارشاد فرمایا زن، زر، زمین. زن، زر، زمین. اور آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے یہی ہتھیار تھے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لالچ دیا کہ بھی عورت کا زن، زر، زمین، تو حضور کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج، ایک پہ چاند رکھ دیا جائے. تو یہ 3 مرغوب چیزیں ہیں. ان کی رغبت پر جب انسان قابو پا لیتا ہے، زن، انسان جتنا مرضی بڑا ولی ہو جائے نا مبشر بھائی، یہ حقیقت ہے کہ عورت اسے گرانا چاہے تو وہ گر جاتا ہے. اس کے پیچھے بیک مضبوط ہونی چاہیے. دس از ناٹ دا گن، دس از دا مین بیہائنڈ دا گن. لوہا پڑا ہے، گن پڑی ہے تو لوہا ہے، اینڈ جو ہاتھ سے چاندہ ہے تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. یہ حقیقت بات ہے. زن، زر، بابا مرنے کے قریب ہو جائے گا سر، لیکن اپنے جیتے جی اولاد کے نام رقبہ نہیں کروائے گا. اور پھر وہ عدالتوں میں بھائی بھائی. دولت جتنی بھی آ جائے نا مبشر بھائی بری نہیں لگتی، کہندہ یار ہو رہا جائے. یہ مرغوب ترین چیزیں ہیں نفس کی.